بشریٰ بی بی اور علیمہ خان کے درمیان تکرار، جیت آخر کس کی ہوگی؟ ناظرین، گزشتہ روزہ ڈیرہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے دوران پارٹی رہنما اور خاندان کے افراد کے درمیان شدید بحث و مباحثہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق یہ تکرار 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے بشریٰ بی بی، علیمہ خان، فیصل چودھری، بیرسٹر گوہر اور مشال یوسفزئی کے درمیان ہوئی۔ بشریٰ بی بی نے پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کی صورتحال پر بریفنگ دی اور بتایا کہ پنجاب سے احتجاج کے لیے کوئی باہر نہیں نکلا۔ اس موقع پر بیرسٹر گوہر نے مداخلت کرتے ہوئے وضاحت کی کہ پنجاب کے 5000 لوگ گرفتار ہیں اور وہاں پارٹی پر سخت کریک ڈاؤن جاری ہے۔ علیمہ خان نے اس موقع پر وکیل فیصل چودھری سے سوال کیا کہ عمران خان کو جیل میں اخبارات اور دیگر بنیادی سہولیات کیوں فراہم نہیں کی جا رہی، جس پر فیصل چودھری نے جواب دیا کہ وہ اپنی تمام تر کوششیں کر رہے ہیں لیکن سینئر پارٹی عہدیدار عدالت میں فعال کردار ادا نہیں کر رہے۔ اسی دوران علیمہ خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بنائے گئے مانیٹرنگ کمیشن کی غیر فعالیت پر سوال اٹھایا، جس پر مشال یوسفزئی نے الزام لگایا کہ فیصل چودھری نے کمیشن کو روکنے میں کردار ادا کیا۔ اس کے بعد فیصل چودھری نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ مانیٹرنگ کمیشن عدالت کا فیصلہ تھا اور وہ اسے کیسے روک سکتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے اس موقع پر کہا کہ پارٹی کے بعض فیصلے قیادت پر چھوڑ دیے جائیں ورنہ غیر ضروری بحث سے کنفیوژن پیدا ہوگی۔ بانی پاکستان تحریک انصاف نے اس گفتگو کے دوران پنجاب میں فسطائیت کے خوف اور ڈی چوک کے احتجاج میں کارکنوں کی گمشدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ ناظرین، یاد رہے 26 نومبر کو سیکیورٹی فورسز نے اسلام آباد میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آپریشن کیا۔ اس دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور بشریٰ بی بی موقع سے فرار ہو گئے اور کارکنان بھی منتشر ہو گئے۔ پولیس نے سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار کیا اور بعد ازاں علی امین اور بشریٰ بی بی مانسیرا روانہ ہو گئے۔ ناظرین، یہ چپکلش دراصل عمران خان کے جانشین بننے کی جنگ ہے، کیونکہ علیمہ خان سمجھتی ہیں کہ وہ عمران خان کی جانشین بننے کی اصل حقدار ہیں۔ وہ نہ صرف عمران خان کی ہمشیرہ ہیں بلکہ ان کی پارٹی کے لیے خدمات بھی نمایاں ہیں اور ان پر کسی قسم کی کرپشن کا کوئی الزام نہیں اور نہ ہی انہوں نے کوئی سرکاری عہدہ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ بشریٰ بی بی، جنہیں عمران خان اپنا مرشد مانتے ہیں، پارٹی پر مکمل طور پر حاوی ہو چکی ہیں اور وہ خود کو مستقبل کے چیئرمین کے طور پر دیکھتی ہیں، لیکن ان پر مختلف کرپشن کیسز جیسے توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس میں سنگین الزامات ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا امریکی ٹولہ جس میں عادل راجہ اور سلمان احمد جیسے افراد شامل ہیں، وہ بھی بشریٰ بی بی کے خلاف متحرک ہیں اور اس وقت پارٹی مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے اور اب یہ ایک پارٹی نہیں بلکہ 4 گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے، جس میں علیمہ خان کا گروپ، ایک بشریٰ بی بی کا گروپ، ایک علی امین گنڈا پور کا گروپ اور ایک سینٹرل کمانڈ یعنی بیرسٹر گوہر خان کا گروپ شامل ہیں۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔